ام الفضل reported, مسند احمد کی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے according to الالبانی. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم entered the home of al-Abbas, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, while he was complaining and wishing for death. صحابہ حضرت عباس ڈیتھ وش کر رہے تھے. کبھی کبھی انسان اتنا بے بس ہو جاتا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہے گناہ کی وجہ سے بے بس تھے, کوئی اور وجہ ہوگی, لیکن کبھی کبھی انسان اتنا مایوس ہو جاتا ہے, گناہ کے ہاتھوں اتنا تنگ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مر ہی جاؤں تو بہتر. دیر از نو چارم فار می ان دس ورلڈ. میں نے کئی ایسے ای میلز پڑھی ہیں, میرے پاس ای میلز ہیں ینگسٹرز کی کہ آئی وش فار ڈیتھ, میری سول شیٹرڈ ہے, میں مرنا چاہتا ہوں, میں زندہ ہی نہیں رہنا چاہتا. ایسی میرے پاس ای میلز موجود ہیں. تو حضرت عباس ہی واز وشنگ فار ڈیتھ. دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ ہم اچانک سے کہہ دیتے نا اس کا ایمان دیکھو کتنا ڈاؤن ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. حضرت مریم علیہ السلام کے الفاظ موجود ہیں قرآن میں کہ ہائے کاش کہ میں مر ہی جاتی تو بہتر تھا, سم تھنگ لائک دس. اوکے, تو یہ مومن پہ آ جاتا ہے ڈپریشن کا فیز, کوئی بات نہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مومن ہی نہیں رہا. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, O Abbas, O uncle of Messenger of Allah, do not wish for death. موت کی تمنا نہ کریں. If you are a good doer, your goodness will be added to your goodness and it will be good for you. اگر آپ نیک اعمال کرنے والے ہیں تو نیک اعمال آپ کے انکریز ہوں گے. If you are an evil doer, you will be given time to make توبہ for your evil and it will be good for you. کتنی خوبصورت بات ہے کہ عباس آپ کیوں موت کی تمنا کریں, اگر آپ نیک اعمال کرنے والے ہیں تو آپ کے نیک اعمال بڑھیں گے اور یہ اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ کے کوئی گناہ ہے تو آپ کو موقع مل جائے گا گناہوں کی توبہ کرنے کا. تو یہ پازیٹیو تھنکنگ ہے, اوکے, کہ میں نے جینا ہے تاکہ اللہ مجھے موقع دے میں گناہوں کی جو ہے وہ توبہ کر سکوں. بلکہ جب آپ صبح اٹھیں اللہ کا شکر کریں, اللہ تھینکس فار گیونگ می another day to repent, مجھے آپ نے موقع دیا توبہ کرنے کا, کہیں میری موت نہ آ جاتی گناہ کی سٹیٹ میں. اوکے, یہ پازیٹیو تھنکنگ ہے. ایک اور حدیث ہے مسند احمد کی, یہ بھی صحیح ہے. The messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, Allah Almighty said, O son of Adam, stand for me and I will walk to you, walk to me and I will run to you. اے ابن آدم تو کھڑا ہو, میں تیری طرف چل کے آؤں گا, اور تو چل کر آ میری طرف, میں تیری طرف بھاگ کر آؤں گا. اور امام شافعی نے شاید اسی حدیث کی اس میں کہا نا کہ run if you can run towards Allah, walk if you can walk towards Allah, crawl if you can crawl towards Allah, but never stop trying. بہت خوبصورت حدیث, بہت خوبصورت بات ہے. واک کر کے جاؤ, بھاگ کے جاؤ, بھاگ کے نہیں جا سکتے, سلو چل کے جاؤ, سلو چل کے نہیں جا سکتے, کرال کر کے جاؤ, اسٹرگل کر کے اللہ تک چلے جاؤ. اوکے, لیکن نیور اسٹاپ ٹرائنگ, کبھی بھی ٹرائی کرنا نہیں چھوڑنا. ایک لمبی حدیث المجم الکبیر کی حدیث ہے, علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے. ابو طاویل reported he came to the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم and he said, what do you think of a man who commits every sin leaving nothing of them? Is there repentance for him? اس شخص کے بارے میں کیا کہیں گے کہ جس نے ہر گناہ کیا ہوا ہے اور کوئی بھی گناہ نہیں چھوڑا, تو کیا اس کی ریپینٹنس قابل قبول ہے؟ The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, have you embraced Islam? He said, yes, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. The Prophet said, yes, perform good deeds and leave evil deeds, then Allah will turn all of them into good deeds for you. تمہارے ایول ڈیڈس کو بھی اللہ گڈ میں ٹرن کر دے گا اگر تم سنسیئر ریپینٹنس کرتے ہو. He said, and my treachery and wickedness, جو میں نے لوگوں کو دھوکے دیے ہیں, جو wickedness دکھائی ہوئی ہے. The Prophet said, yes. He said, Allahu Akbar, Allahu Akbar. He continually kept saying Allahu Akbar till he disappeared from the view. یعنی وہ اتنا خوش ہوئے کہ وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے لگاتے محفل سے برخاست ہو گئے. یعنی اللہ کے نبی نے بشارت دی انہیں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ لوگوں کو بشارت دو, ڈو ناٹ میک دیم رن اوے, ان کو بھگاؤ نہ اسلام سے, ان کو بشارت دو. دے ہیو کم ٹو لسن گڈ ورڈز فرام یو. فضیل, امام فضیل ابن ایاد, بہت بڑے سلف اور ون آف دی گریٹسٹ نیمز ان اسپرچویلٹی, اسلامک اسپرچویلٹی, فضیل ابن ایاد. فضیل ابن ایاد رحمہ اللہ کا قول ہے, اس کی سورس التوبہ ابن ابی الدنیا 64. He said, by the measure of how small a sin seems to you, such is it enormous to you. کیا مراد ہے کہ جتنا تم ایک گناہ کو چھوٹا سمجھتے ہو اتنا وہ گناہ اللہ کے نزدیک بڑا ہے. And by the measure of how enormous it seems to you, such is it small to Allah. اور جتنا تم ایک گناہ کو بڑا سمجھتے ہو اتنا ہی وہ اللہ کے لیے چھوٹا ہے. بہت خوبصورت, بہت ڈیپ بات ہے.
وہی بات ہے کہ منافق گناہ کو چھوٹا سمجھتا ہے لیکن اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات ہے. اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ کبھی کبھی انسان منہ سے ایسے الفاظ نکالتا ہے جو اس کے لیے بہت چھوٹی سی بات ہے, لیکن اس الفاظ کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی گہرائیوں میں پھینک دیتا ہے. یعنی کہ اتنا غصہ اور اتنا غضب اللہ کا وہ انکر کر لیتا ہے ان الفاظ کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظاہر ہے پھر اس کے ساتھ اس طرح کی ڈیلنگ کرتا ہے. تو جتنا آپ گناہ کو گناہ سمجھیں گے اتنے معافی کے چانسز ہیں, اور جس دن گناہ روٹین بن گیا تو اس سٹیٹ سے بچیں. ابن قیم نے کہا کہ when a sin becomes routine for you then fear the day, جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے, کیونکہ یہ پھر ایک ہوپلیسنس کی طرف آپ جا رہے ہیں نا. توبہ ہی نہیں کر رہے, توبہ ہی نہیں کر رہے, روٹین بنا لیا ایک گناہ کو, بہت لائٹ لے لیا آپ نے ایک گناہ کو, تو پھر اٹ مینس کہ دل پر بہت زیادہ کام جو ہے وہ ہونے والا ہے. تو گناہوں سے نکل کر جو ہے وہ نیکی کی طرف آنا ہے, اور نیکی کی طرف آنے کے سٹیپ نمبر 1 یہ کہ توبہ کریں, ریپینٹنس کریں, اور بہت زیادہ نیک نیتی کے ساتھ ڈٹرمنیشن کے ساتھ جو ہے وہ ریپینٹنس کریں. زر رپورٹڈ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ said, یہ بھی حسن حدیث ہے, the most beloved word to Allah Almighty is that one says while prostrating, O Lord, I have done wrong, my Lord forgive me, for none forgive sins but you. وہی جو پہلے دعا بتائی تھی کہ پروسٹریشن کے دوران سب سے قریب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. اوکے, سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی, یہ بھی ہم پڑھتے ہیں سجدے کے دوران, رکوع کے دوران. اور پھر یہ جو دعا آپ کو بتائی لا الہ الا انت والی, یہ بھی سجدے کے دوران پڑھنا ثابت ہے. جو کوئی بھی سجدے کے دوران یہ دعا پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کرتا ہے, کیونکہ سجدے کے وقت انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. یہ علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. خازم ابن حسین رپورٹڈ مالک ابن دینار رحمہ اللہ said, مالک ابن دینار بھی ایک بہت زبردست سلف گزرے ہیں, ہمارے ینگسٹرز کو یہ نام پتہ ہونے چاہیے. فضیل ابن عیاض, مالک ابن دینار, ٹھیک ہے, آل دیز پیپل. فضیل ابن عیاض تو ڈاکو تھے, اور اس کے بعد وہ جس طرح دین میں آئے, ایک بار ایک گھر سے گزر رہے تھے ڈاکہ کرنے کے لیے, تو وہاں جو ہے تہجد کے ٹائم تلاوت کی جا رہی تھی, اور تلاوت جو ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 19 ہے غالباً کہ 20 ہے کہ کیا وقت نہیں آ گیا کہ مومنین توبہ کریں, استغفار کریں, اور ان کے دل جو ہے اللہ کی طرف رجوع ہوں. تو یہ سن کر رونے لگ گئے, اور اسی وقت یہ ہے سنسیئر ریپینٹنس, فضیل ابن عیاض والی ریپینٹنس. اسی وقت کہا آج کے بعد ڈاکہ نہیں ماروں گا, چوری نہیں کروں گا, اور اسی وقت جو ہے جو جن لوگوں کا سامان لیا ہوا تھا ریٹرن کر دیا, یعنی کمپنسیشن بھی کی. دس از ریپینٹنس. اور اس کے بعد کبھی اس طرف نہیں پلٹے, اس گناہ کی طرف جو ہے وہ نہیں پلٹے. تو مالک ابن دینار کا قول ہے, ٹو ویپ اوور اے مسٹیک ول ڈسپیل سن جسٹ ایز دا ونڈ ڈسپیلز ڈرائی لیوز. اگر آپ روتے ہیں کسی گناہ پر, آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل آتا ہے کسی گناہ پر, تو یہ اس گناہ کو اس طرح سے مٹاتا ہے جس طرح سے ہوا جو ہے وہ ڈرائی لیوز کو ڈسپیل کرتی ہے. جھڑ جاتے ہیں نا, پتے جھڑ جاتے ہیں ہوا سے, آپ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. ایک ترمذی کی صحیح حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب مومن نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے خالص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ اور رکوع کرنے کے لیے, تو اس کے تمام گناہ اس کے سر پہ آ جاتے ہیں. یہ بالکل صحیح حدیث ہے. اور جب وہ رکوع کرتا ہے تو وہ سنز جھڑ کے زمین پہ گر جاتے ہیں, یعنی کانٹیکس بتا رہا ہوں آپ کو حدیث کا, رائٹ. تو جھڑ جاتے ہیں گناہ, نیکی کے اعمال سے جو ہے وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں. تو نماز از اے گریٹ ایکٹ. اگر آپ نے توبہ کرنی ہے تو نماز کے تھرو کریں. ابن عمر صلی اللہ عنہ رپورٹڈ, یہ حسن حدیث ہے, the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, whoever restrains his tongue Allah Almighty will cover his faults. Beautiful. جو کوئی بھی اپنی زبان پہ قابو رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو جو ہے وہ کور کرتا ہے, اللہ اس کی فالٹس کو کور کرتا ہے. whoever controls his anger Allah Almighty will protect him from his punishment. اور جو کوئی بھی غصے پہ قابو رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے غضب سے اس کو بچائے گا. بہت خوبصورت بات ہے, بینیفٹ بھی بتا رہے ہیں رسول اللہ. اینڈ whoever apologies or seek forgiveness from Allah he will accept his apology. سمپل. جو اللہ سے معافی مانگے گا اللہ اس کی معافی قبول کرے گا. اس لیے جو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ نے میری معافی قبول کی کہ نہیں کی, تو یہ اس کا آنسر ہے. جب رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو معافی مانگے گا اللہ معاف کرے گا, تو پھر اس کے بعد شک کی تو گنجائش نہیں بچتی. اوکے, یہ صحیح حدیث ہے. ابو ہریرہ صلی اللہ عنہ رپورٹڈ, صحیح بخاری, صحیح مسلم, صحیحین کی حدیث ہے,
The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, everyone from my ummah will be forgiven, سوائے ان کے جو کھلے عام گناہ کرتے ہیں, کیونکہ وہ ثبوت دے رہے ہیں لوگوں کو, وہ جو ہے وہ اپنا پروف جو ہے اکٹھا کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ لوگ کل کو گواہی دیں گے ہم نے تو اس کو یہ کرتے دیکھا تھا. among them is a man who commits an evil deed in the night, ان میں سے ایک وہ ہے جو رات کو کوئی گناہ کرتا ہے اور اللہ نے وہ گناہ چھپا لیا ہوتا ہے, and that Allah has hidden for him. Then in the morning he says, oh people, I have committed this and this sin. اس کے بعد وہ شوخی مارتا ہے جا کر کہ لوگوں میں نے یہ کیا ہے. اور ایسا کتنا ہوتا ہے نوجوانوں میں, یوتھ میں کتنا ہوتا ہے, کھلے عام اعلان کہ تجھے پتہ ہے رات میں بات کر رہا تھا, میں نے پکچر منگائی, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا. پکچرز پھر دکھائی بھی جاتی ہیں. ایسا بندہ معاف ہوگا؟ وہ تو پروف اکٹھا کر رہا ہے اپنے خلاف. ایک ہے کہ اکیلے میں گناہ کر رہا ہے, اسٹرگل کر رہا ہے, واٹ ایور جو بھی ہو رہا ہے وہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے. کھلے عام لوگوں کے آ کے دکھانا, اپنے گواہ اکٹھے کرنا تاکہ قیامت والے دن آ جائیں, اللہ جب معاف کر رہا ہو تو وہ آ جائیں جی کہ نہیں جی یہ تو ہم نے تو اسے گناہ کرتے دیکھا تھا. سو اللہ has hidden it during the night but in the morning he reveals what Allah has hidden. خود ہی ریویل کر دیتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ پھنسے گا. تو ایسے شخص کو اللہ معاف نہیں کرتا. یہ حدیث ہے, سب کی معافی ہے سوائے اس کے جو کھلے عام گناہ کرتا ہے. لیکن خیر ہوپ تو اینڈ تک ہے, معافی مانگنی چاہیے. جو بھی بھول چوک میں بندے سے ہو جاتا ہے معافی مانگنا چھوڑنا نہیں چاہیے. تو یہ میں نے آپ کے سامنے بہت خوبصورت احادیث رکھی, ایک مجموعہ رکھا. دیکھیں حدیث میں کتنا مواد موجود ہے, خزانہ ہے حدیث. لیکن ظاہر ہے کہ ہم میں سے بڑے کم لوگ کی توجہ اس طرف جاتی ہے. سمپل ہے, آج کے دور میں تو اتنا سمپل اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے علم سیکھ کرنا بنا دیا. آل یو ہیو ٹو ڈو از جسٹ رائٹ آن گوگل ریپینٹنس, اس کے بعد دیکھیں حدیث کا کیا مواد آتا ہے. اتنی سی ایفرٹ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اوکے, تو پڑھنا چاہیے انسان کو, کلیکٹ کرنی چاہیے حدیث اور موٹیویٹ کرنا چاہیے اپنے آپ کو.